بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جو کارپیٹ تھا نا مسجد کا، اس میں اتنا زیادہ ڈیزائن تھا پھولوں کا، اتنا زیادہ ڈیزائن تھا۔ میں آپ کو ایک پکچر ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ جب میں نماز پڑھنے لگا تو میں اپنی نگاہوں کو سجدے کی طرف ٹکانی تھی، اس کی طرف دیکھنا تھا۔ اب میں جب سجدے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں ڈیزائن ہے، سارا دھیان ادھر سب جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نماز پڑھنے لگے تو سامنے ایک پردہ تھا، اس پہ کچھ ڈیزائن تھا، تو جیسے نماز ختم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو کیونکہ اس نے میری نماز میں خلل پیدا کیا ہے۔ تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز چاہے جہنم کی شکل میں ہو، آگے پیچھے ہو، جہاں بہت زیادہ ڈیزائن ہو، یہ وہ، اس سے بچنا ہے ہمیں، تاکہ ہماری نماز کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بالکل ہی صحیح رہ سکے، ٹھیک ہے، تو خوش خضو رہ سکے۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جب بھی، اب مسجد کے کارپیٹ تو ہم چینج نہیں کر سکتے، اللہ کرے میری بات محکمہ اوقاف تک پہنچ جائے، ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ اب کچھ کارپیٹ دیکھیں ہو، اللہ کا شکر ہے میری جو مسجد کا کارپیٹ ہے وہ بالکل ابھی پلین ہے، کوئی اس میں ڈیزائن نہیں ہے، شکر الحمدللہ، آسانی ہو گئی ہے۔ اس مسجد کا پہلا بھی، جو میری مسجد ابو بکر شارجہ میں میسرون میں، اس کا پہلا بھی کارپیٹ پلین تھا، لیکن بے شمار مسجدوں میں نے دیکھا وہاں بہت زیادہ ڈیزائن تھا کارپیٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اور بس یہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے جائے نماز اپنے لیے خریدنی ہے وہ کوشش کریں گے بالکل پلین ہو، کوئی ڈیزائن، کوئی خانہ کعبہ، کوئی مدینہ بنا دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ایسے پھول، کبھی کچھ ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ نے سجدے کی طرف کنسنٹریشن کرنی ہے، وہاں پر کسی پکچر کی ڈیزائن کی کیا ضرورت ہے؟ اس چیز کا دھیان رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔